بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ نماز نفل چھوڑ دیتے ہیں، نماز نفل چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض لوگ عشاء میں فرض کے بعد 2 سنت 3 وتر پڑھتے ہیں، یہ معمول کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ امام صاحب بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ امام کے ان طریقے کو دیکھیں گے۔ وضاحت فرمائیں، کچھ لوگ نفل چھوڑ کر تسبیح پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ مطلب اس کا یہ تھا کہ اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھو۔ مساجد صرف فرائض کے لیے ہیں، مساجد فرائض اور واجبات کے لیے ہیں۔ اب آپ فرض پڑھ کے کوئی نکل گیا تو آپ اس کو پکڑ کے پوچھ نہیں سکتے کہ آپ نے سنت کیوں نہیں پڑھی، نفل کیوں نہیں پڑھی۔ آپ کو حق نہیں ہے، آپ کو حق نہیں ہے یہ۔ اب اگر کوئی آپ کے سامنے نفل نہیں بھی پڑھتا، خواہ وہ امام ہو، عالم ہو، قاری ہو، حافظ ہو، کوئی ہو، کیا آپ کو حق ہے کہ اس سے پوچھیں کہ آپ نے نفل کیوں نہیں پڑھا؟ یہ حق نہیں ہے آپ کو۔ اب اگر کسی کے فرائض چھوٹے ہیں، قضا ہے، تو ان کے لیے تو یہ جائز ہی نہیں کہ وہ نفل پڑھیں، وہ اپنے فرائض کو مکمل کریں۔ جو قضا عمری ہے ان کی ہے، جو قضا پہلی نمازیں ہو چکی ہے ان کو پڑھیں، پھر بعد میں نفل کی قبولیت ہوگی۔ تو اب آپ اپنے معاملات میں یعنی اس طریقے سے آپ دیکھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غالباً یہ امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں اس کو لکھا، ظن المومنین خیرا، اور کتابوں میں یہ حدیث ڈھونڈی میں نے لیکن کہیں نہیں ملی۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومنین کے بارے میں ہمیشہ ہمیشہ تم بہتر گمان کرو۔ آپ یہ سوچیں کہ اگر امام صاحب نماز پڑھ کے نکل جاتے ہیں یا کوئی مصلی نماز پڑھ کے مسجد سے فرض پڑھ کے نکل جاتا ہے، وہ گھر میں جا کے تو نماز پڑھتا ہوگا سنت اور نوافل، آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ نفل نہیں پڑھتا؟ اور پھر اس کے بعد یہ سوال کہ کچھ لوگ نفل چھوڑ کر تسبیح پڑھتے ہیں، تو اس میں اوقات ہے، کہیں تسبیح پڑھنا افضل ہے، کہیں قرآن پڑھنا افضل ہے، کہیں نوافل پڑھنا افضل ہے۔ اوقات کے لحاظ سے افضل اور مفضول کا مسئلہ ہے کہ کہیں تسبیح آپ پڑھیں تو وہ افضل ہوگا، کہیں نفل پڑھیں تو وہ افضل ہوگا، کہیں قرآن کی تلاوت کریں تو وہ افضل ہے۔ بعض اوقات نفل چھوڑ کر قرآن کی تلاوت افضل ہوتی ہے، بعض اوقات نفل پڑھنا افضل ہوتا ہے، اور بعض اوقات تسبیحات پڑھنا افضل ہوتا ہے۔ لہٰذا اوقات کے لحاظ سے افضل اور مفضول کا مسئلہ ہے، یہ نہیں کہ جائز اور ناجائز۔ اگر کوئی نفل چھوڑ کے قرآن کی تلاوت کرے یا تسبیحات پڑھے، ذکر و اذکار میں مشغول ہو، تو وہ بھی بہتر ہے، وہ بھی جائز ہے۔ اس طرح سے آپ روک نہیں سکتے۔ لہٰذا آئندہ خیال کریں کہ جب بھی کسی کے بارے میں سوال ہو تو آپ اچھائی سے سوال کریں۔ امام کے بھی بارے میں ہو، امام مقتدیٰ ہوتا ہے قوم کا، اس طریقے سے آپ ان کے بارے میں غلط خیال کریں گے تو آپ سوچئے نماز کے عالم میں جب امام آپ کے آگے ہوتا ہے تو جب آپ کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ امام تو نوافل چھوڑتے ہیں، امام تو جو ہے یہ کام کرتے ہیں، تو آپ کی نمازوں میں حال کیا آپ کا ہوگا؟ آپ کا دل لگے گا امام کے پیچھے؟ تو اس طریقے سے آپ اپنے ذہن کو صاف رکھیں۔